توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے لیے بھی ایک پارٹی میں آلریڈی گروپنگ ہے, اس سے مزید گروپنگ نہیں ہوگی. مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ وہاں اور جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, میں عرض کروں عدم اعتماد میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ سامنے آ گیا تو کیا کریں گے؟ نہیں, عدم اعتماد نہیں ہوگا. علی امین صاحب کو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور ہماری وہاں پہ واضح اکثریت ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں. اس اکثریت کی بنیاد پہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا. اس لیے کوئی دقت مجھے نظر نہیں آتی اس حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے علیمہ خانم کے بارے میں عمران خان کو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آج عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے حوالے سے بھی نیک جذبات کا اظہار کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین صاحب کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ اب اس عہدے کو چھوڑیں اور اس سیاست کا حصہ بنیں جو خیبر پختونخوا کے عوام کی سیاست ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ آج صرف قربانیاں نہیں ہوئی, روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے. پاکستان کی سویلین جو لوگ ہیں ان کا خون بہایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی وجہ. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے جو پاکستان کے عوام کے قاتل ہیں, فوج کے شہداء کے ذمہ دار ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات نہیں دیکھیں میری بات سنیں, کیا ان کے ساتھ مذاکرات سے آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ افغان مہاجرین جو رواں سال کی دہشت گردی ہے 70% اس میں ملوث ہیں افغان شہری, کیا ان کو واپس بھجوانے کے آپ خلاف ہیں؟ نہیں, یہ غلط. دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو واپس بھجوانے کا, اور یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان حکومت کے ساتھ, یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان عوام کے ساتھ. میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سٹیک ہولڈر خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان علاقوں کے ہمارے جو قبائل ہیں ایکس فاٹا کے, جو افغان عوام ہے اور افغان حکومت. تو اگر آپ یہاں معاملہ طے کر لیتے ہیں تو جو الزام ہے, اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ بڑی حد تک یہ دہشت گردی وہ لوگ کرتے ہیں جو 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اس کو عبور کر کے آتے ہیں. کوئی یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کرتے. یہ خود آپ کی وفاقی حکومت کا یہ الزام ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور آپ افغان حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ آپ افغان حکومت سے کوئی معاملہ کریں. جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا, جب تک یہ گفتگو نہیں ہوگی, دہشت گردی نہیں رک سکتی. ہم نے یقیناً شہادتیں پیش کی ہیں, ہمارے غیور عوام نے شہادتیں پیش کی ہیں, ہمارے جوانوں نے, ہمارے افسروں نے, ہمارے سپاہیوں نے شہادتیں پیش کی ہیں, اور ہمیں فخر ہے اور ہم ان کی بلندی, درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. لیکن حل معاملے کا مستقل حل تبھی ہوگا جب آپ افغان حکومت کو شامل کریں. ہر منگل کو یہاں پر عوامی اسمبلی لگانے کا فیصلہ ہوا تھا, لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں, صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں, ان کی عدم شرکت ہے, دلچسپی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. میں عرض کروں, ایک منٹ جی. اتنا بڑا بانی پی ٹی آئی کی نے فیصلہ کر لیا, اس کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیا بہت آسانی سے ہوگا, بہت آسانی سے ہوگا. وہ امن آ جائے گا؟ دیکھیے ہم نے ایک نئی شروعات کرنی ہے, اپنی پالیسی کا اعلان کرنا ہے. یہ خان صاحب کا اظہار ہے ایک نئی شروعات کا. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک واضح پالیسی دینی ہے. پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں, اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے, اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. علی امین صاحب استعفیٰ دیں گے اور صوبائی اسمبلی سہیل آفریدی صاحب کو منتخب کرے گی. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے ہیں, حکومتیں بدلتی ہیں, کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ بیٹھا رہے. خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھ کر کھلاڑی کا انتخاب ہوتا ہے. پہلے علیمہ خان کی جانب سے یہاں پہ بیان دیا جاتا تھا عمران خان کے, تو اب علیمہ خان کا وہ کردار ہوگا یا نہیں؟ عمران خان نے ان کو کیا بیانات دینے؟ نہیں, دیکھیں نورین آپا بیان دیں گی, خان صاحب کی جو بات ہے وہ پیش کریں گی. آج بھی آپ نے دیکھا کہ علیمہ بی بی کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ پولیس کھڑی تھی. ان کے خلاف بہت سے مقدمے بنا دیے گئے ہیں, تمام جھوٹے ہیں لیکن بہرحال ہیں. تو علیمہ بی بی کو ہم یہ سمجھتے ہیں, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب جو فوکس ہے اس کے پیش نظر نورین آپا اگر بات کریں تو بہتر ہوگا. یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کی طرف تو آپ جاتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں. نہیں, ہم نے افغان حکومت سے مذاکرات کی بات کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے, دوسری افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں. آپ جو پاکستان کی حکومت ہے اس سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی مسائل کا حل بھی جی بالکل. دیکھیے ہم نے کب کہا ہے, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے, شرافت کی بحالی کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آپ جانتے
جانتے ہیں دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں ہم بیٹھے تھے اس مصنوعی حکومت کے ساتھ، اس فارم 47 حکومت کے ساتھ، تمام پارٹیاں وہاں موجود تھیں، پیپلز پارٹی، MQM، سب تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا جب ہم نے کہا کہ ہمیں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے دو، اڈیالہ پنجاب میں ہے، انہی کی حکومت کے زیر انتظام ہے، ہمیں جواب ملا کہ پوچھ کر بتائیں گے کہ آپ کو اڈیالہ ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور پھر کہا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی۔ تو ایک مجبور محض حکومت ہے یہ، اسی لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت اس نظام پر حاوی ہے وہ ہم سے بات کرے، ہم اس طاقت کو چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام پر حاوی نہ رہے۔